السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج ہم آیا نمبر 42 پہ انشاءاللہ کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا، جو فرعون کا لشکر تھا، کیسے ان کو پانی میں ڈوب گئے وہ، اور ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بادشاہت دی تھی، یعنی امام بنایا تھا، اور پھر وہ لوگوں کو بھی غلط کاموں پہ لے جاتے تھے اور وہ خود بھی ڈوبے اور اپنے فالوورز کو بھی ڈبا دیا، اور پھر ان کی اگلے جان کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ اب آیا نمبر 41 میں لاسٹ ہم نے فرعون کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ان کو اتنی بادشاہت دی اور پھر وہ کیسے ڈوب گئے، اور اب اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر 42 میں پڑھ دیتی ہوں۔ اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں سے ہوں گے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگ گئی، یعنی کہ جو کفار ہوں گے، جو ظلم کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت دنیا میں بھی ڈال دی اور آخرت میں۔ تو دنیا میں کیسے ڈال دی کہ اب آپ دیکھ لیں، کوئی بھی فرعون کو ایڈمائر نہیں کرے گا، کوئی بھی جو ظالم حکمران آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، کوئی آپ کو پتا ہو کہ ظلم کر رہا ہے، کوئی بھی اس کو ایڈمائر نہیں کرتا۔ کون ہے جو اپنے بچوں کا نام فرعون بھی رکھنا چاہے گا؟ تو دنیا میں بھی ان پہ لعنت کر دیا، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال ہوں گے، یعنی برے حالات، بگڑی ہوئی شکلیں اگلی طرح سے آئیں گے۔ تو جو ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو برا کام شروع کرتا ہے اور اس کی بنیاد ڈالتا ہے نا، اور جو بھی اس کے کو فالو کرتا ہے، تو وہ ساروں کا جو گناہ ہے نا، آپ اس کا مفہوم یوں سمجھ لیں، وہ اس کے اوپر ہی جاتا رہے گا۔ یعنی کہ اگر وہ بندہ مر بھی گیا ہے نا برائی کو شروع کر کے، تو جو پیچھے کر رہے ہیں اس کے، اور جتنے سالوں تک عرصے تک کر رہے ہیں، اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ اور وائس ورثہ ہی ہے، جو نیک کام کر کے جاتے ہیں، جیسے کئی مسجدیں بنا کے جاتے ہیں یا کچھ ایسا، یا نیک اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں، یا وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، جو بھی، تو وہ ان کا ثواب ان کو آتا رہتا ہے۔ تو یہ اسی لیے یہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن ایک حدیث سے اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ جو فرعون کی قوم ہے، یہ صبح و شام آگ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل ان کا یہ بتایا کہ جو قومیں تباہ ہوئی ہیں، جو توحید پہ نہیں آتی تھیں اور پروفٹس نبیوں کے پیچھے نہیں جلتی تھی، اپنی مرضیاں کرتی تھیں، تو ان کے پاس مال بے حساب تھا، طاقت بے حساب تھی، اقتدار تھا، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ یعنی کہ لائف کسی کی بھی ان لمیٹڈ نہیں ہے، انفینٹ نہیں ہے۔ تو بیسیکلی یہی ہے کہ ہر کسی نے مر جانا، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ جب اسلام آیا تھا نا، تو ہر طرف جو ہے وہ جو صحابی تھے وہ خیال کرتے تھے کہ یہ آیتیں آئی ہیں تو ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے، ایسے گزار نہیں دینا۔ ایون سوچے نیکی میں اتنا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگنے آتا تھا نا، اب ظاہری بات ہے لیڈ تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی لیڈر تھے، انہوں نے ہی فیصلہ کرنا تھا، انہوں نے ہی دینا تھا، لیکن وہ صحابہ سے نا ایسے ہی مشورہ کرتے تھے کہ تم کیا کہتے ہو، تاکہ وہ بھی نیکی میں شامل ہو جائیں۔ یعنی اچھے کام کا اجر بھی وہی ہو جاتا ہے نا، کہ اچھا ہی مل جاتا ہے، تو وہ آپ بھی اس میں شامل ہو گئے تو اتنا آپ کو بھی اجر مل جائے، تاکہ ان کو بھی اجر مل جائے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اسی وجہ سے پورے یورپ میں حضرت عمر کے عدل کا اور حکومت کا کیوں اتنی شہرت ہے؟ فرعون کی حکومت کی تو نہیں ہے، کیونکہ وہ ظالم تھا نا، اور ان کی آرگنائز طریقے سے تھی اور عدل کے ساتھ تھی۔ اور عدل جہانگیر تو اتنا مشہور ہے، آپ سوچیں کہ انہوں نے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک شاید ہسٹری میں پڑھا ہو آپ نے کہ 1 گھنٹہ لگایا ہوا تھا، جو بھی آتا تھا نا گھنٹہ بجاتا تھا۔ تو ایک عورت آئی، اس نے جس نے انصاف چاہیے نا، وہ اسی وقت ہی گھنٹہ بجا دے، اور وہ آ کے خود اس کا فیصلہ کرتا تھا۔ تو ایک عورت آئی، اس نے گھنٹہ بجایا اور اس نے کہا کہ میرا میاں کل کھیت میں کھڑا تھا اور کسی نے اس کو مار دیا اور مجھے اب انصاف چاہیے۔ اور جو بادشاہ جہانگیر تھا نا، اس کو خیال آیا کہ وہ گیا ہوا تھا کل اور اس نے شکار کیا تھا، لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس کے تیر مارنے سے، یا جو بھی اس نے شکار سے جس سے بھی مار رہا تھا، اس سے وہ آدمی مر گیا، اسے یہ پتا نہیں تھا کہ وہ اس کا شوہر تھا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جس طرح تمہارا یہ نقصان ہوا ہے نا، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، تو تم مطلب جو میرا بدلہ ہے لے لو۔ میں کہنے کا مطلب ہے عدل کا یہ معاملہ تھا، اس لیے کہ وہ قرآن و حدیث سے وہ تھے نا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اتنی حکومتیں تھی، عدل پہ قائم تھی، ظلم پہ قائم نہیں تھی۔ کیونکہ اس کی حکومت ظلم پہ قائم تھی نا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ جو لوگوں کو دنیا میں تنگ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا نہیں کرتا۔ اور اس زمانے میں سوچیں، یہ دور تھا کہ ایک بندہ اور یہودی کے درمیان فیصلہ کرنا تھا۔ وہ جو بندہ مسلمان تھا لیکن منافق تھا، منافق ظاہر تو نہیں ہوتے تھے نا، وہ بظاہر لگتے تھے مسلمان ہیں، اور یہودی تو یہودی تھا، وہ تو خیر ظاہر تھا۔ تو اس نے کہا کہ فیصلہ اس کا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے ہیں۔ اور جو مسلمان تھا نا، بشر نام تھا اس کا، منافق کائنڈ تھا، وہ کہ نہیں،
یہودیوں کے لیڈر کے پاس چلتے ہیں, کیونکہ اسے پتا تھا یہ تو حق پہ فیصلہ کریں گے, کیونکہ جب اسلام آیا نا تو اس نے یہ ساری چیزیں ختم کر دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو اس چیز پہ رہتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کی ان پہ لعنت ہے. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دور. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت 1% اس دنیا میں ہے نا, تو 99% اس اگلے جہان میں. سوچیں 99% رحمت بھی نہیں ملے گی, تو لعنت اتنی بری چیز ہے. تو ایسا جو اس طرح کے لوگ ہوں گے جو ظلم کریں گے, کسی کا حق اس کو نہیں دیں گے, حق ماریں گے, تو وہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیج دی ہے. دنیا میں بھی برے نام سے جانے جاتے ہیں, اور قیامت کے روز بھی بدحالوں کی صورت میں ہوں گے, یعنی برے حال میں ہوں گے. آیت نمبر 43 پہ چلیں جی. اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے تو دیکھیں ہم نے پوری حضرت موسیٰ کی سٹوری اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے شروع سے اینڈ تک, اور بار بار اسی لیے بتائی ہے یتذکرون ہے نا اس آیا کے اینڈ پہ, تاکہ آپ کو ہم سب کو ریمائنڈر ہو, کیونکہ ظاہر ہم بار بار پڑھتے ہیں تو ہمیں بار بار اس کے ڈفرنٹ ایسپیکٹس پتہ چلتے ہیں, اور ہم ڈفرنٹ فیزز آف لائف ان کے پتہ چلتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں ایسی چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں تو وہ اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. کون سی کتاب دی؟ تورات. یعنی اور موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے, تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سی بستیاں حضرت موسیٰ سے پہلے بھی آئیں اور ہلاک ہو گئی. اور وہ کون سی بستیاں تھیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں جو حضرت موسیٰ سے پہلے کی تھی. حضرت جو قوم عاد تھی, سمود تھی, حضرت شعیب کی قوم تھی جو مدین والا معاملہ ہے, اور فرعون کے لشکر. یعنی جب یہ سب تباہ ہو گئے نا, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ظاہر کتاب دی. جب یہ بنی اسرائیل نکلے تھے پار کر کے دریا, تو پھر وہ اس کے بعد حضرت موسیٰ پھر کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا, جو وہ آتا ہے کہ وہ 30 دن تھے, پھر 40 دن تک رکے, اور پھر وہ بک لے کے آئے, اور پیچھے جو انہوں نے کاف بنا لیا تھا, وہ سارا جو واقعہ جو ہم نے دوسری صورت میرا خیال پڑھا ہے, دوسری صورتوں میں پڑھا ہے, تو وہ اس میں یہی تھا کہ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی. اور تورات میں کیا تھے؟ تورات میں یہی 3 چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے بتائی ہے. اس پہ آگے چلتے ہیں, لیکن پہلے میں آپ کو اس سے پہلے ایک حدیث سنا دوں کہ ایک حدیث کیا ہے. جب سے تورات نازل ہوئی نا, تو اس کے سوائے وہ بندر والے معاملات ہوئے تھے نا قوم, وہ جو سبت کے تھے معاملے, وہ سبت کے یہ معاملے تھے کہ سیٹرڈے کو جیسے وہ مچھلیاں نہیں پکڑنی تھیں, اور وہ ایسے وہ گلیاں سی نالیاں سی بنا لیتے تھے کہ مچھلیاں آ کے وہاں پھنس جاتی تھی, اور اگلے دن ان کو پکڑ لیتے تھے, جبکہ اس چیز کا منع کیا گیا تھا کہ آپ نے سیٹرڈے کو نہیں کرنا. اور مچھلیوں کو یہ پتا تھا, اور وہ ساری اوپر آ جاتی تھی, آرام سے گھومتی پھرتی تھی, تو یہ اس طرح کر لیتے تھے, مطلب گھما کے اللہ کے احکامات کو گھما رہے ہیں نا. تو وہ اس پر وہ عذاب آیا تھا کہ وہ بندر بن گئے تھے, اور اس کے بعد آسمان سے کسی قوم پر عذاب اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا. تو یہ اس کے بعد یہ واحد اس کا آسمان کا اس طرح کا عذاب تھا کہ پوری کی پوری قوم ہی اس میں ختم ہو گئی تھی جو اس میں تھی. اور اللہ تعالیٰ نے آگے یہ جو بتایا نا کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, یعنی تورات دی, اور اس میں کیا تھا, اور قرآن میں بھی یہی کچھ ہے. کیا تھا؟ بصیرت تھی. بصیرت کیا چیز ہوتی ہے؟ بصارت تو جو ہوتی ہے جو آپ آنکھوں کی روشنی سے دیکھتے ہیں نا, اور بصیرت وہ چیز ہوتی ہے جو دل کی روشنی سے دیکھتے ہیں. اور دل کی جو روشنی سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جب آپ کو حق اور باطل کا پتہ چل جاتا ہے, اور یہ آپ کر سکتے ہیں تبھی جب آپ کو علم ہوتا ہے. جب آپ کو علم نہیں ہوتا نا, تو پھر آپ اندھے ہوتے ہیں. تو قرآن میں بھی یہی ہے, بصیرت ہے. جب آپ اس کو سمجھیں گے, صحیح طرح سے دیکھیں گے, نالج حاصل کریں گے نا, علم حاصل کریں گے. دیکھیں آپ کوئی بھی صورت پڑھیں, کوئی بھی آیت پڑھیں, آیت دائن ہے نا جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے. لوگوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں آیت الکرسی نہیں, وہ آیت دائن ہے جو سب سے لمبی آیت ہے, وہ قرضے کے بارے میں ہے. لیکن قرضے کے بارے میں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ بھائی جو بھی لین دین کا معاملہ کرو اس میں اس کو لکھو. بیسیکلی وہ اس کی بیس یہی ہے نا, مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ بھی لکھتا نہیں ہے نا قرضے کے معاملے میں, آپ کے ٹرمز ہی خراب ہو جاتے ہیں, بھلے آپ کا کتنا ہی کلوز ہو, واقعی میں آپ کے ٹرمز خراب ہو جاتے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کا ایک طریقہ کار رکھا ہے. ڈائیورس کے معاملے ہیں تو اتنا ایک نان مسلم کہہ رہا تھا, مطلب میں یہ نان مسلم کو اس لیے ہائڈ کر رہی ہوں کہ وہ مسلمان نہیں کہہ رہا تھا, نان مسلم کہہ رہا تھا. میں نے جب قرآن پڑھا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ کسی عورت نے لکھا اتنے زیادہ عورتوں کے رائٹس ہیں, مطلب عورتیں روتی رہتی ہیں نا کہ ہمارے کوئی رائٹس نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ عورتوں کو رائٹس دیے ہیں کہ وہ لوگ بھی یہ کہنے لگے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا پورا حق دیا. ڈائیورس کے معاملے میں بھی مرد کو پوری طرح کیا ہے کہ اچھے طریقے سے وہ کرو. لیکن یہاں کے رولز اس طرح کے, اگر ڈائیورس ہوتی بھی ہے تو عورت کو اتنے زیادہ رائٹس دے دیتے ہیں کہ مرد کا اتنا زیادہ چلا جاتا ہے, بیچارہ وہ آگے گھر ہی نہیں بسا سکتا. ہر کوئی تو اتنا افورڈ نہیں کرتا نا کہ منتھلی اتنا زیادہ دیتا رہے, اس کو عمر دیتا رہے. تو یہ اسلام میں نہیں ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر کسی کا کیا خیال کیا ہے, اور ان
انصاف کے ساتھ کیا. اور یہ بصیرت آپ کو تب بھی آئے گی جب آپ میں حکمت ہوگی. آپ میں حکمت ہوگی تو آپ پھر وہی چیز کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے. کیونکہ زیادہ لے لینا, کیونکہ یہاں کے لاز اس طرح ہیں اور اسلامک لاز ڈفرنٹ ہے, تو ہمیں اسلامک لاز کے حساب سے چلنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے عورت کا آدھا اور مرد کا پورا رکھا ہے نا, تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حکیم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت دی, یعنی اس میں باتیں تھی, اور ہدایت تھی یعنی رہنمائی تھی. تورات میں بھی رہنمائی تھی, یعنی تورات میں کیا تھا, فرائض تھے, احکامات تھے. تو احکامات اور جو فرائض ہوتے ہیں کہ آپ نے کرنے ہیں, اور جو احکامات ہوتے ہیں کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا, حلال حرام حق و باطل کی, وہ آپ کو گائیڈ ہی کر رہی ہوتی ہے نا. تو بیسیکلی وہ آپ کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے, اور اس سے معاشرہ کتنا زیادہ بھرپور اور بہتر ہو جاتا ہے. آپ یہ سوچیں, میں کہیں پڑھی تھی کہ عرب کے پہلے زمانے میں کیا معاملہ تھا کہ عورتیں جب بندہ مر جاتا ہے تو بھلے اس کی 8-10 ہوتے جا رہے, اس وقت تو 4 کا معاملہ نہیں تھا, اور عرب کے زمانے میں 8-10 ہیں, چلو 4 ہی کر لیں جتنی بھی ہیں, تو وہ بڑا بیٹا جو ہے وہ عورت بھی ایز اے انہیریٹنس ہی لے لیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ چیز اس طرح نہیں ہے کہ آپ ان کے خام خواہ وارث بن جائیں, آپ نہیں ہیں ان کے وارث. تو یہ چیز, یہ احکامات ہے, اور جب یہ آپ ان احکامات میں چلتے ہیں نا تو کوئی کسی کو اوپریس نہیں کر سکتا, ظلم نہیں ہو سکتا. اور تیسرا اس میں کیا تھا, رحمت تھی. تو رحمت کیا ہوتی ہے, رحمت یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کو شر سے بچاتی ہے نا, خیر کی طرف لے جاتی ہے. اور رحمت ایکچولی اللہ کی رحمت کیا ہے, اللہ کی رحمت جنت ہے, تو آپ کو جنت کی طرف لے جائے گی. تو جب آپ یہ کریں گے نا, جنت کا راستہ دکھاتی ہے, یعنی کہ رحمت راستہ دکھاتی ہے. اور ہمیں کیا دیکھنا ہے, قرآن میں کیا ہے, قرآن میں یہی ہے, بصیرت ہے, خدا ہے, گائیڈنس ہے, اور رحمت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا جنت کا راستہ دکھاتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم قرآن کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. کیا ہم لعلہم یتذکرون, یعنی تاکہ وہ اس سے نصیحت پکڑیں, تو کیا ہم اس سے نصیحت پکڑتے ہیں, گائیڈنس سیکھتے ہیں, کیونکہ قرآن بھی ایک اللہ کی رحمت بن کے آئی ہے نا, گائیڈنس کے لیے آئی ہے. تو ہم نے میسج کو کس طرح لیا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی, اور بنی اسرائیل نے کس طرح لیا اس کو. اور یہ آگے ہم نے سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے پڑھا ہے کہ کس طرح وہ ہر بات پہ بحثیں کرتے تھے, اور کس طرح وہ ہر بات سے انکار کرتے تھے, اور تورات بھی لینے سے انکاری تھے. اور اللہ تعالیٰ نے آخر کوہ طور کا پہاڑ ان کے سر پہ کھڑا کر دیا کہ اب تم پکڑتے ہو کہ نہیں پکڑتے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بصیرت کے لیے, تاکہ آپ اس کو سمجھیں, اسے ہدایت حاصل کریں, اور اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کریں, اور دنیا میں ظلم نہ کریں. آیت نمبر 44 پہ چلیں جی. اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تو تم طور کے غرب کی طرف نہیں تھے, اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہے ہیں, آئے نمبر 44 جی. جب قدائی نا الہ ہوتا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کوئی کمانڈ ہوتی ہے, کسی چیز کی بھی کمانڈ, اللہ تعالیٰ کسی چیز کا بھی حکم کنوے کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جب ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا, یعنی جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی کوہ طور پہ بلا کے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نہیں تھے. ایسا کیوں تھا, کیونکہ وہ مشرکین مکہ کو جب یہود سے بات کی تو انہیں تھا کہ جیسے یہ باتیں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. تو وہ مسئلہ یہ, کیونکہ قرآن تصدیق کرتا ہے نا تو رات کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا, لیکن کنتا ہے نا, یعنی آپ نہیں تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر نہیں تھے. تو یہ کیسے ان کو یہ باتیں پتہ چلی نا, وہ ادھر نہ شاہدین, یعنی کوئی آئی وٹنس نہیں تھے, نہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایسا کچھ دیکھا تھا. تو حضرت موسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 2000 سال کا فرق ہے. آپ یہ سوچیں پھر کیسے یہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کی صداقت ہے, مطلب وہ اللہ کے نبی تھے. بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی انفارم کر دیتا تھا. حضرت حاتم کا واقعہ نہیں ہے, جب انہوں نے فتح مکہ ہونے لگا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری فوج کو کہا آپ تیار ہو جائیں, اور یہ کہا کہ آپ یہ نہیں بتایا کہ ہم جا کر رہے ہیں. تو ان کو حضرت حاتم جو تھے وہ ایک صحابی تھے, بدری صحابی تھے, انہیں یہ تھا کہ یہ جا وہی رہے ہوں گے. ان کی فیملی مکہ میں تھی, تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا اور ایک عورت کو بھیجا کہ چھپا کے لے جاؤ قافلے میں, اور وہاں ان کو دے دو. وہ ایکچولی ان کا مقصد یہ تھا, ان کا کوئی وہ منافق نہیں تھے, وہ پکے مومن صحابی تھے. ان کا بس مقصد یہ تھا کہ میں ان کو تھوڑا سا فیور کر دوں گا, کہ بتا دوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید آ رہے ہیں, تو تم وہ میرے فیملی کا خیال کر لیں گے, کیونکہ ان کا کوئی اس طرح ٹرائب کی سپورٹ نہیں تھی. اس زمانے میں ٹرائب کی سپورٹ ہوتی تھی نا, تو وہ چھیڑتے نہیں تھے. حضرت علی کو اور زبیر بن عوام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ اس عورت کو روکو, تو انہوں نے راستے میں اس عورت کو روکا, اور اس عورت سے وہ چٹ نکل آئی, پرچی نکل آئی. جب چیکنگ کی اور جب اس کو اس چٹ نکل آئی, تو پھر وہ واپس اس کو ساتھ لے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو
کہا کہ آپ نے کیوں کیا، آپ نے ایسے ان کو بلایا کیوں کیا آپ نے؟ حضرت عمر تھے تو انہوں نے کہا تو یہ تو انہوں نے خبر لیک کر دی ہے تو ہم تو ان کو شہید وہ مار دیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کرتے تھے نا کہ فٹ فیصلہ کر دیتے، انہوں نے فوراً کہا کہ پہلے بتائیں آپ نے کیوں کیا۔ تو اس لیٹر میں لکھا ہوا کیا تھا؟ اس لیٹر میں صرف ادھر لکھا ہوا تھا کہ اگر ان کو بھی شور نہیں تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدھر جا رہے ہیں، انہوں نے کہا اگر وہ حملہ کے لیے آئے نا تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ انہوں نے غالب آ جانا ہے۔ مطلب انہوں نے بھی اتنا پازیٹیو اس میں لکھا، لیکن کیونکہ بات لیک ہی نہیں کرنی تھی نا تو اس لیے، اور ان کو یہ تھا کہ میری فیملی کی سیفٹی کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے، تو وہی والا مسئلہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو بتا دیا، یعنی شاہدین نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے جب وہ لیٹر لکھ رہے تھے یا عورت کو بھیج رہے تھے، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نا اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کو ان چیزوں کی غیب کی وہی جو غیب کی صورت میں آتی ہے نا، وہی خفی جس کو کہتے ہیں، وہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لیکن جب حضرت موسیٰ کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں بھی بتا دی ہیں کہ کیسے یہ معاملہ ہوا، تو آپ تو اس وقت نہیں تھے وہاں پہ کھڑے، بھی جانبی غربی یعنی ویسٹرن سائڈ پہ، یعنی وہ رائٹ لیفٹ ہوتا ہے نا، تو جس سائڈ پہ حضرت موسیٰ تھے اس کے اپوزٹ سائڈ پہ، مطلب آپ تو وہاں نہیں کھڑے تھے، تو پھر کیسے آپ کو یہ پتہ چل گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آگے کیا ہے جی اس کی آیت نمبر 45 میں، لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر مدت طویل گزر گئی اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے میں کہہ رہی ہوں نا 2000 سال کا تقریباً فرق تھا، یعنی کہ بڑی صدیاں گزر گئی، اتنے لوگ آئے، مطلب پھر اتنی مدت گزر جاتی تو بات تو ختم ہو جاتی ہے نا۔ آپ کو ہمیں بس وہی باتیں ہی پتہ ہے نا، کتنی قومیں ہوں گی، کتنے معاملات ہو گئے، ہمیں وہی باتیں پتہ ہیں جو قرآن میں، ہمیں نہیں پتا اور لوگوں کا کیا معاملہ تھا۔ انشان جب آتا ہے نا تو وی پروڈیوس، جب الف نہیں ہوتا نا، نشا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کاز ٹو گرو، جیسے گرو کرتے ہیں نا، انشا آتا ہے نا تو وی پروڈیوس ہے، اس کا مطلب جب ہم نے پیدا کیے کئی امتوں کو، اور پھر ان کی مدت طویل گزر گئی، یعنی ایک عرصہ گزر گیا، اور تم مدین والوں میں رہنے والے تھے، نہ تو مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے، یعنی کہ آپ نہ وہ تھے کہ آپ ان کو وہ آیتیں پڑھ آپ کو پتا ہوتا، یا آپ مدین میں رہتے ہوتے، بندہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ابا و اجداد، جیسے میں دادا پر دادا کے قصے لے کے بیٹھ جاؤں بڑے، لیکن آپ نہ ان لوگوں میں سے تھے، نہ آپ ادھر رہتے تھے، نہ آپ کو وہاں کے رہنے والے تھے، تو آپ کو ان باتوں کا کیسے پتا ہوگا؟ یہ اللہ ہی ہیں جو رسول بنا کے بھیجتے ہیں، اور اللہ ہی ہیں جو پھر ان کو اس چیز کی خبر دیتے ہیں کہ آگے کیا ہوا اور کیا ہوا۔ یہ کیونکہ قرآن تورات کی تصدیق کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہی کہانیاں دی تھی، اور تورات کا یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم نے اتنی ہی بات کو اس کی تصدیق کری، کیونکہ انہوں نے کتابیں چینج کی ہیں، جتنی قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، جتنی سٹوری قرآن میں آئی ہے نا اتنی ہی کی ہے، تو یہ اور اتنی ہی اتھینٹک ہے، اور جو چیز اس کے برابر نہیں ہے، تو جو اس کے مطابق نہیں ہے تو اس پہ ہم بلیو نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت سے اسکرپچر انہوں نے چینج کر دیے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفٹ ہوڈ ہونے کی دلیل ہے کہ ان کو اتنی وہ باتیں بھی پتہ تھیں جو، کیونکہ وہ تو کبھی عرب سے اس طرح نکلے ہی نہیں تھے کہ یہودیوں کے ساتھ ان کی کوئی انٹریکشن ہی نہیں تھی، اور اس سے پتہ چلتا ہے نہ وہ لائر تھے جو یہ کہتے تھے لائر تھے، نہ وہ کوئی چیز فیبریکیٹ کرتے تھے، اور جو ہسٹری وہ بتا رہے تھے وہ بھی بالکل ایکوریٹ تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے اور ان کو یہ باتیں انفارم کرتا ہے اس چیز سے۔ تو آگے چلیں جی آیت نمبر 46 پہ، اور نہ تم اس وقت جب کہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی طور کے کنارے تھے، بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا ہدایت کرو تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت وہاں معلوم نہیں تھے، جہاں موجود نہیں تھے جہاں پہ حضرت موسیٰ تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، کیونکہ آپ ان کو اس چیز سے انفارم کریں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بار بار یہ آ رہا ہے نا کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، تو وہ اتنی ڈیٹیل ان کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور انہوں نے پوچھا حضرت کہ مسجد اقصیٰ کا کیا ہے، کیا اس کا حدود اربع ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر جب جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا انہوں نے نہیں ماننا ہوتا، جب ابو جہل نے حضرت ابو بکر سے کہا، انہوں نے کہا اگر یہ کہہ رہے ہیں تو سچ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے مسجد اقصیٰ کر دی اور انہوں نے بتا دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی یہ رحمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ڈیٹیل بتائی ہیں، ورنہ دیکھیں آدھی باتیں سچ ہیں، آدھی باتیں کیسی ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کیسے وہ سیو ہوئے دریا میں سے۔ اب اگر ہم نے صرف یہ تورات میں یا ان میں بتائی ہوتی اور یہ بھی خبر ہے کہ وہ جیسے انہوں نے معاف کی ہوئی ہیں، باتیں چینج کی ہوئی ہیں، تو آپ کتنی کو یقین کرتے، لیکن جب قرآن میں آ گیا نا یہ سٹوری تو پھر یہ آپ یقین کرتے ہیں۔ سوچیں اتنے بڑے بڑے جہاں شپ ڈوب جاتے ہیں وہاں وہ باسکٹ نہیں ڈوبی،
تو یہ اللہ تعالیٰ کی میریکل ہے نا, اور اللہ تعالیٰ اپنی میریکل بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاور کس طرح ہے. اور اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ جب کوئی پسی ہوئی قوم ہوتی ہے نا, جیسے کہ بنی اسرائیل کی انتہائی اس وقت پسی ہوئی قوم تھی, جب اللہ تعالیٰ نے اٹھانا ہوتا ہے اور لوگوں کی اتنی بادشاہت اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو کہیں جانے والے نہیں ہیں, اتنے طاقتور اتنے زور آور ہیں, تو جب اللہ تعالیٰ نے اٹھانا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کے تحت بھی جو ہے نا آپ کو اٹھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تاکہ تم اس سے قبلکم لعلہم یتذکرون, یعنی کہ تم اس کو اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے تاکہ وہ تمہیں خبر دے اور تم اس سے ہدایت پاؤ. بیسیکلی کیا ہے اس کا موٹو, کیا ہے کہ بیسیکلی تم غفلت سے جاگ جاؤ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے تاکہ آپ غفلت سے جاگ جائیں. جب بھی ہم جگہ جگہ حضرت موسیٰ کا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, مکہ والوں کا یہ کسی سنتے ہیں تو ہمیں اپنا بھی وہ ہوتا ہے. حضرت یوسف کی کہانیاں پڑھتے ہیں, آپ کو کیا ہوتا ہے کہ رشتہ دار کیسے ہوتے ہیں, کبھی ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور پھر اس پہ ڈٹے بھی ہوئے ہیں, لیکن میں بھی ان کو احساس ہوا, ایک عرصہ ہی گزر گیا نا, وہ جوان ہو گئے, ایک عرصہ گزر گیا تو اس کے, لیکن وہ جو ہے یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی سناتے ہیں کہ یہ نبیوں پہ بھی یہ کس سے گزرے, یہ عام انسانوں پہ اتنی تکلیف نہیں گزری جتنی اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کو ہینڈل کرنے والا ہے. اور دیکھیں یہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک حوصلہ اسی لیے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو جڑ جاتے ہیں نا تو وہ آخر کامیاب ہو جاتے ہیں. اور بیسک اس کا تھیم یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ حضرت موسیٰ ہر مشکل میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے تھے تو وہ کامیاب تھے. آگے چلیں. اور اے پیغمبر ہم نے تم کو اس لیے بھیجا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان کے اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرنے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی حرکتیں کیا تھیں, ان کے سنز کیا تھے. عرب والوں کے سنز یہ تھے کہ وہ کڈنیپ کرتے لوگوں کو سلیب بنا لیتے تھے, اور سوچے کتنی امورل بات ہے, بری کر دیتے تھے بچیوں کو الائیو, اور اس کے علاوہ اور کتنے ڈاکے چوری. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی چیز ہے, اس کے لیے آپ کو قرآن اور رسول کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہ مورلی بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. آپ کچھ دنیا میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے مورلی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے, آپ کو ویسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھیجا ایسا کہ سب ان کے ہاتھ جو اعمال انہوں نے بھیجے, یعنی یہ جو انہوں نے اعمال کیے ہوئے ہیں کہ خراب ہو گئی تھی نا پوری سوسائٹی. نبی جب آتا ہے سوسائٹی تو بالکل دھرم برم ہوئی ہوتی ہے, تو جب سوسائٹی بالکل اعمال خراب, بد عملی اتنی زیادہ پھیل جاتی ہے اور ان کو پھر یہ کوئی ایکسکیوز نہ رہے کہ وہ ہمارے پاس کوئی رسول ہی نہیں آیا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, کوئی گائیڈنس ہی نہیں آئی, ہم کیسے کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی ان کو ایکسکیوز نہ آئے. حالانکہ یہ ایسی چیزیں مورلی خراب ہو جاتی ہیں, اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کسی قوم پہ کوئی نبی آیا مورلی وہ اتنے زیادہ کرپٹ تھے کہ برداشت کرنے کے مطابق نہیں تھی ان کی سوسائٹی, اتنی انہوں نے گند پھیلا چکے تھے. قوم لوط دیکھ لیں, حضرت شعیب کا معاملہ دیکھ لیں, یا کوئی بھی آپ دیکھ لیں, اور مکہ والوں کا بھی یہی معاملہ تھا کہ بچیاں زندہ درگور کری. آپ کو یہ پتا ہے جو ستی کا معاملہ تھا 1857 میں جب وہ برٹش رول آیا نا, بھلے برٹش رول کو کتنی گالیاں دے, ستی والا معاملہ انہوں نے آ کے ختم کیا. 1857 تک یہ ستی کر رہے تھے, یعنی بندہ مر گیا, یعنی ہر کسی کی اپنی زندگی ہے, نہیں بندہ مر گیا تو عورت کو بھی ساتھ ہی وہ کر دو, یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. تو وہ یہ والا مسئلہ ہے نا کہ اتنی زیادہ جہلیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا, لیکن جو حق جاننے والے ہوتے ہیں نا وہ اس زمانے میں بھی جن کو نبی رسول نہیں بھی آئے تو بھی, جیسے سلمان فارسی تھے, انہوں نے حق کا کر دیا. جب حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے نا, جب مکہ کے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا, فتح مکہ کے لیے مسلمان گئے, تو جب آئے ہیں نا تو انہوں نے ایک رات وہاں ٹکے, تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی رسپیکٹ کریں کہ ان کی وضو کی پانی بھی نیچے گرنے نہیں دیتے, تو انہوں نے حضرت عباس سے کہا کہ یہ تو اتنی رسپیکٹ کریں کہ اتنا تو میں نے روم اور ان کے بادشاہوں میں نہیں دیکھا, یہ کیسے بادشاہ. انہوں نے کیا کہا حضرت عباس نے, یہ بادشاہ نہیں ہے, یہ نبی ہے نا اللہ کے, تبھی اتنی رسپیکٹ ہے کہ دل سے ہی لوگوں کو, کیونکہ ان کو پتا ہے ہر چیز کا ان کو اجر مل رہا ہے. تو یہی والا مسئلہ. ہم تو ہمارا تو مسلمانوں کا یہ کہ آج حدیثوں پہ بھی بحثیں کرنے سے بعد نہیں آتے. آپ یہ سوچیں, میں کہیں پڑھی تھی کہ یہودی جو ہیں ان کو ایک جب وہ قیامت کے قریب دن آئے گا تو ہر پتھر سے ہر درخت بولے گا کہ یہ اس کے پیچھے یہودی ہے, اس کو مار دو, اور ایک درخت ہوگا جو کہے گا نہیں وہ نہیں بولے گا. تو انہوں نے ہر اپنے ادھر اسرائیل میں وہی درخت ہی اگائے.
میجورٹی مطلب اتنی حدیثوں پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, سوچے, اور ہمیں کوئی ٹرسٹ ہی نہیں ہے, ہم اس پہ وہ بلیو ہی نہیں کرتے. تو بیسیکلی جو بھی اعمال جو یہ انہوں نے کر کے بھیجا ہے نا, وہ تو پھر وہ یہ نہ ریزن, ان کے پاس کوئی ریزن نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں, تو ہم یہ اپنے آپ سے پوچھیں ہمارے پاس کوئی ریزن ہے؟ ہمارے پاس قرآن بھی آیا ہے, نبی بھی آئے ہیں, حدیث بھی ہے, تو بتائیں ہمارے پاس کوئی ریزن ہے؟ ہم کیا کہیں, ہم کہہ سکیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ ہمارے پاس یہ ایکسکیوز ہے, ہم یوں نہیں کر سکے, ہم دنیا میں بزی تھے, ہمارے پاس یہ مسئلے تھے, وہ مسئلے تھے, ہم کہہ سکیں گے؟ تو یہ والا مسئلہ نا, یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اعمال بھیجے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایکسکیوز ختم کرنے کے لیے ان کو یہ نہ کہہ سکیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرنے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے, کہ یہ نہ کہیں کہ ہم تیری پیروی اور ایمان لانے والوں میں ہوتے, کہ اگر ہمیں کوئی علم ہوتا, ہمیں کوئی نالج ہوتا, تو کہ ہمارے پاس جیسے سورہ مائدہ کی آیا 19 میں بھی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نبی نہیں ہمارے پاس آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری ریزنز ہی ختم کر دی. اللہ تعالیٰ نا, یہ اللہ تعالیٰ بہت جسٹ ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کو پہنچائی ہے, اور پیغمبروں نے بھی ہر طور کوشش کی, ہر طور ظلم اور ٹارچر اٹھایا, لیکن جو نہیں ماننے والے تھے نا وہ نہیں مانے. آگے چلیں 48. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھی ویسی اس کو کیوں نہیں ملی. مطلب کوئی نہ کوئی ریزن جو ہے انہوں نے اٹھا دی کہ جیسی نشانیاں حضرت موسیٰ کو ملی تھی. حضرت موسیٰ کے پاس کیا نشانی تھی؟ وہ عصا تھی اور وہ ہاتھ تھا. لیکن حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے بڑی نشانیاں تھیں, اور وہ بڑی نشانیاں جو تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے, اس کے علاوہ وہ قرآن تھا. تو پھر کیا کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو جو ہے نا حضرت موسیٰ کے پاس جو نشانیاں آئی ہیں وہ ان کے پاس نشانیاں نہیں ہیں, ویسی کیوں نہیں ملی؟ اور کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نشانیاں حضرت موسیٰ کو دی تھی, مطلب اس پہ پھر آپ مان گئے تھے کیا؟ جب عصا آئی اور سانپ بن گیا تو پھر آپ کیا مان گئے تھے؟ آپ نے تو اس میں بھی پھر کجیاں نکالنی شروع کر دی کہ یہ جادو ہے. جادو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جادو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پہ اتنا اثر ہے, کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو کیوں کہتے تھے آپ پہ جادو ہے؟ اسی وجہ سے کہ آپ پہ اتنا اثر ہے, ان کو پتا تھا ان کو مار لیں, پیٹ لیں, کاٹ لیں, یہ پیچھے نہیں ہٹ رہے, تو جادو ہی ہوا نا. تو وہ جادو زمانے میں سحران جو ہے نا وہ اس طرح سے تھا. اور یہ جو ہے نا, یہ جو آیا گیا سحران تظاہر, یا تو یہ ہے کہ یہ فرعون اور اس کے سرداروں کا یہ تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں, یعنی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ, یا پھر یہ قریش یہ کہہ رہے ہیں کہ قریش مکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تورات اور قرآن ان دونوں میں جادو ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ دونوں ہی جادوگر ہیں, یعنی دونوں ہی جادوگر ہیں, یا یہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی, انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا, کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں, یعنی یا یہ دونوں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے, یا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تورات اور قرآن میں جو کتاب میں جو لکھا ہے سب جادو ہے, اور یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہی جادوگر ہیں, یعنی کہ وہ جادو اس طرح دکھا رہے تھے اور یہ الفاظ, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن تھا نا, اور قرآن الفاظ کا ہے, تو یہ جادو ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن جب پڑھتے تھے تو جادو ہو جاتا تھا. حضرت عمر جو مسلمان ہوئے نا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر دیکھ کے نہیں ہوئے مسلمان, انہوں نے جب وہ آیتیں سنی نا تو ان کے دل پہ جا لگی, تو یہ قرآن ہی تھا نا جو وہ تھا, پلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر تھا ہی, اور ایک دوسرے کے موافق ہیں, اور بولے ایک دوسرے کی طرح, یعنی ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے, اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں, اور یہ کہ وہ نہیں ماننے والے تھے, تو پھر وہ یعنی کہ منکر ہیں, وہ اس بات سے انکار کرنے والے تھے کہ جو مرضی کر لو, مارو پیٹو, جو مرضی کر لو, یا جتنا مرضی ہمیں قائل کر لو, ہم نے نہیں مانا, ہم تو انکار کرتے ہی رہیں گے. تو انکار کیا ہی ہے. جب نجران کا وقت آیا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, سورہ عمران ہے نا, تو وہ شروع ہی ایسے ہوتی ہے, سورہ آل عمران جو ہے, تو وہ نجران کا جب وقت آیا تو 60 کے قریب لوگ تھے, تو انہیں یہ تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کر دیں. اور سارا جب سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی, انہوں نے ساری سمجھ لیں آیا نمبر 62 تک, وہ سارا حضرت عیسیٰ کا قصہ سب اس کے اندر ہی ہے. تو آپ پھر مبالہ کہتے ہیں اس کو, مبالہ کا معاملہ آ گیا کہ ٹھیک ہے سارے آ جائیں اپنی فیملی لے کے, اور ہم آ جائیں اپنی فیملی لے کے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل پڑے. تو پھر فیصلہ اب اللہ تعالیٰ کرے گا, کیونکہ یہ کسی صورت مانتے. آل عمران کی جو آیتیں ہیں اس میں وہ نجران کا وفد آیا, پھر مبالہ کا معاملہ ہوا کیونکہ وہ مان نہیں رہے تھے. تو جب انہوں نے کہا ہم ایک رات کا ٹائم دیتے ہیں, معاملہ ہوا نا, تو پھر انہوں نے کہا ایک رات کا ٹائم دے دیں. جب ایک رات کا ٹائم ملا تو وہ رات کو یہ ڈیسائیڈ کرتے گئے بھائی یہ سچا نبی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, اور وہ اپنی ضد پہ اڑے تھے نا, اس لیے مانتے نہیں تھے. تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلے لیکن وہ نہیں آئے. تو پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان نہیں ہوتے لیکن ہم انڈر آپ کی وہ آ جاتے ہیں, تو آپ ہمیں کوئی بندہ بھیج دیں جو ہمارے درمیان جھگڑوں کے فیصلے کر دے. مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ کافر مسلمانوں کی اس میں رہ سکتے ہیں انڈر یہ کہ پھر ان کو جزیہ دینا پڑتا ہے اور کنٹرول مسلمانوں کا ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ وہ پھر گیو اپ ہی کر گئے. تو یہی والی بات ہوتی ہے نا کہ جب آپ کو سچ کا پتہ ہوتا ہے, جب اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے, تو وہ جب آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے تو ان کا یہ تھا کہ ہمارے اوپر ہی عذاب آ جائے گا, ورنہ اگر وہ نہ ڈرتے ہوتے تو وہ آ جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے, نہیں ڈرتے تھے تو وہ آ گئے.
تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی، لیکن کیونکہ انہوں نے مانا نہیں تھا تو یہ مانتے نہیں تھے، تو اور انہوں نے کفر کیا اور کہنے لگے کہ دونوں اور بس اس بات پہ کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، اور اس بات پہ لوگوں کو سیٹسفائی کرتے تھے، کیونکہ یہ اہل کتاب کا یہ بہت معاملہ تھا کہ وہ ان کے ربائے مانتے بھی تھے نا، لیکن وہ اپنی بڑائی چھوڑتے نہیں تھے، تو پھر یہ کہتے تھے کہ یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جادو ہے، تاکہ یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن بھی وہی بات کر رہا ہوتا ہے جو بیسیکلی توراۃ کی جو چیزیں انہوں نے چینج نہیں کی وہی بات کر رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ حق پہ آنے کی کوشش کرتے، کیونکہ ان کو اپنا روب اپنا کنٹرول جاتا ہوا نظر آتا ہے، تو حق کو مانتے نہیں۔ آیت نمبر 49 پہ چلیں، کہہ دو کہ اگر سچے ہو، تو اس کو اب اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج دے رہے ہیں، اگر تمہیں اتنے سچے ہو تو تم خدا کی، دیکھیں ان دلہ ہی ہے، اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے پڑھ کر ہدایت کی کرنے والی، ان دونوں کتابوں کون سی؟ تورات اور قرآن، ان دونوں کتابوں سے جو بہتر ہے نا وہ لے آؤ اگر تمہیں لگتا ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے، یعنی یہ نہیں کہ خود سے کوئی کتابیں بنا کے لے آؤ، تو یہ اور ویسے وہ بنا بھی نہیں سکتے، تو تم جو کتاب تمہیں لگتا ہے کہ یہ احکامات یہ نہیں اور یہ بہانے کر رہے ہو کہ یہ ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک ہی ہیں اور یہ جادو ہے، تو تم کوئی بہتر چیز لے آؤ۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا وہ یہ مطلب فیگوریٹولی اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی کوئی چیز اس سے بہتر آ جاتی ہے تو میں بھی پیروی کرتا ہوں، یعنی کہ میریکلز وہی بندہ مانتا ہے جس کا دل کھلا ہوا ہوتا ہے۔ قوم سمود کا آپ دیکھ لیں، اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی ان کے سامنے، تو کیا حشر کر دیا انہوں نے اونٹنی کا، یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سوچے پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آئی ہے، ایسا بھی نہیں کہ کوئی آپ کے سامنے سے چل پھر رہی تھی اور انہی میں سے ایک اٹھ کے آ گئی ہے، تو چلے پھر بھی بندہ کہہ دیتا ہے، لیکن اتنا زیادہ بڑا میریکل تھا اور وہ پھر بھی مانے نہیں۔ تو یہی والا مسئلہ ہے نا، ابھی جو لوگ کئی کنورٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے ہم نے جب قرآن کو پڑھا ہے نا تو ہمیں پھر یہ بات سمجھ آئی، کیونکہ اب جب اوپن ہارٹیڈلی کوئی چیز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، تب جب آپ نے دل ہی بند کی ہوتے کہ ہم نے نہیں سمجھنا، نہیں ہم نے ان کو ماننا نہیں، ہم نے ماننا نہیں، ہماری عزت خراب ہو جائے گی یا ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی، تو پھر تو آپ کہیں پہنچ نہیں سکتے نا، پھر تو مطلب آپ نے نہیں ماننا، ہر بات پہ وہ ضد کرنے والی بات ہے، خام خواہ ضد کرنے والی بات ہے۔ 50 پہ چلیں، اور اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ تو جب یہ آپ کی بات مانتے نہیں ہیں، یعنی دو ہی چیزیں ہیں آپ کے پاس، ایک تو کتاب ہے، کتاب کو فالو کریں، اور دوسرا یا ڈیزائرز کو۔ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، یعنی کتاب کو، اللہ کی کو نہیں مانتے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا؟ جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ میں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ڈیزائرز کے پیچھے چل جاتا ہے نا، اس کو شیطان کی کیا ضرورت ہے کہ وہ شیطان اس کو گمراہ کرے؟ آلریڈی دنیا کے پیچھے چلا ہوا ہے۔ میں عمر سلیمان کا سن رہی تھی اور وہ پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے یہ فون جو انٹرنیٹ اور یہ اتنا زیادہ میس کئی لوگ اس سے لے لیتے ہیں، مطلب کئی اچھے کام بھی کر رہے ہیں، مطلب I'm just saying میجورٹی جیسے بچے خراب ہو رہے ہیں، یہ ایسے جیسے ڈیجیٹل ہیروئن ہے۔ آئی مین آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو اتنی ایڈکشن ہوئی ہوئی ہے کہ پہلے آپ نے فون دیکھنا ہے، میسیجز دیکھنا ہے، پھر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، یہ نہیں کہ پہلے آپ اپنا دن پلان کریں، اللہ کا نام لیں، کچھ کریں، نہیں، پہلے آپ کو فون کی فکر ہوتی ہے۔ ایون نماز بھی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ میسج آ گیا جلدی جلدی ختم کریں، پتہ نہیں کس کا میسج آ گیا، حالانکہ 5 منٹ میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ تو وہ جب سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے نا، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان پہ جب کوئی مصیبت ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے نا، تو ہماری ڈیلی لائف کیا ہے، ہم کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، مطلب ہم ان گمراہ کن چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بیسیکلی لوگ ڈیزائرز کے پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ نفس کا کیا معاملہ ہے؟ نفس کا معاملہ یہ کیونکہ ہم نے اتنی چیزیں بکھیر دی ہیں، ہمارا سارے کام ہی فنش پڑے۔ آج مجھے پتہ چلے میں مر رہی ہوں تو مجھے یہ فکر، میری بچوں کی تو ابھی شادیاں نہیں ہوئی، میرے بچوں کی پڑھائیاں مکمل نہیں، میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے اس کا کیا، میرے اس کا کیا، مطلب ہم نے اتنی چیزیں لمبی بکھیر لی ہیں نا کہ ہمیں یہ چیزیں سنبھالنے میں اتنا ٹائم چاہیے کہ ہمیں اپنے لیے وہ ہے نہیں۔ میں کسی کا کل سن رہی تھی، وہ کسی کالج میں کوئی پروفیسر گئے ہوئے تھے اور وہ کہتے تھے آپ کو 20 سال آپ نے فزکس پڑھی ہے، کوئی کوسچن پوچھ رہے تھے، آپ کو وہ سمجھ نہیں آئی، 1 سال بھی نہیں ہوا آپ نے قرآن کو لگائے، تو آپ کو کیسے اتنی جلدی سمجھ آ جائے گا؟ مطلب ٹائم لگائیں گے تو آپ کو کوئی چیز آئے گی نا۔ تو وہ یہی بات ہے کہ محنت کرنے والی بات ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کس طرح پلان کی ہوئی ہے، کیا ہم نے اپنی زندگی خواہشات کے پیچھے پلان کی ہوئی ہے یا ہم نے زندگی اللہ کے پیچھے پلان کی ہوئی ہے؟ جب احد کے مقام پہ وہ پہاڑ سے وہ صحابی نیچے اتر آئے تھے نا، کہ انہیں تھا کہ اب جنگ ختم ہو گئی، ہم جیت گئے ہیں، اور وہ جس کی وجہ سے یہ سارا میس اب بعد میں ہوا کہ جیتی ہوئی بازی ہار گئے،
تو عبداللہ بن مسعود پتہ کیا کہتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کبھی کوئی مسلمان ایسا بھی ہے جو چیزوں کے پیچھے پڑ جائے اور وہ نہ کرے، مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کسی کے دل میں ایسا بھی ہے، مطلب اتنے پکے مسلمان تھے سارے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جو اترے ہیں وہ پکے مسلمان نہیں تھے، وہ پکے مسلمان ہوں گے، ظاہر سی بات ہے ان کو غلط فہمی ہوگی، جنگ ختم ہو گئی ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے تو وہ اتر گئے، لیکن انہیں یہ تھا کہ چیزیں وہ اترے تو مال غنیمت کے چکر میں ہی تھے نا، اصل بات تو یہی تھی. لیکن مسئلہ یہ وہ یہ کہہ رہے تھے ہمیں اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی مسلمان کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ مطلب جب جنگ ہو رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو کسی مسلمان کے دل میں بھی یہ بات ہے. مطلب اتنے زیادہ وہ پکے تھے، وہ یہ چیز دیکھتے نہیں تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. حضرت عمر کا اٹائر آپ دیکھ لیں، باہر پتھر پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں، نہ کوئی پلو ہے، مطلب بالکل غریبوں کی طرح. ایون جو ان کے بڑے بڑے ڈیلیگیٹس آتے تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے. آج کسی کو یہاں حکومت دیتے آپ کو سب سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ یہی بندہ ہے جس کے پیچھے 15 گاڑیاں آگے ہیں 15 گاڑیاں پیچھے ہیں، یہی بندہ ہے. انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حضرت عمر کون سے ہیں، یا جن کو اگر خلیفہ بنے ہوئے ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے. تو بیسیکلی اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس تھا نہیں وہ یوز کرتے جو پکڑے جاتے. انہیں یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے یہاں آئے ہوئے نا، تو ہمیں اپنی ڈیزائرز کو اوپر نہیں رکھنا، ہم نے اللہ کے کام کو اوپر رکھنا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتا ہے اس کو سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو ہمبل رکھتا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اگلے جہان جب آپ آخری آیت پڑھ دیتی ہوں پھر آپ کو میں اس کا بھی تفصیل بتا دیتی ہوں. اور ہم پہ در پہ ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت پکڑیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈر بھیجتے ہیں نا، وہ کس لیے بھیجتے ہیں ہمیں بھی بار بار کہ ہم حضرت موسیٰ کی سٹوری اتنی دفعہ پڑھیں، وہ اسی لیے کہ آپ کو ریمائنڈر ملے کہ جو بندہ اپنی مرضیاں کرتا رہتا ہے نا، جو اور کہ میں نے بس اپنی مرضی سے چلنا ہے اور عمل نہیں کرتا قرآن کے مطابق، تو وہ کہیں پہنچ نہیں سکتا. ورنہ جو لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں انہیں آپ مسلمانوں کو ہی دیکھ لیں، قرآن پہ اتنا اعتراض کر دیں گے، حدیث پہ اتنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا اعتراض کر دیں گے، بی بی عائشہ کا معاملہ اٹھایا ہوتا ہے، یا پھر قرآن کا اتنا کہ قرآن میں لڑکی کا آدھا لڑکے کا پورا حصہ کیوں ہے. یہ مطلب آپ نے یا تو آپ علم حاصل کریں تو آپ کو اس کی لاجک بھی سمجھ آ جائے گی، لاجک ہے ہر چیز کی، ہر چیز میں حکمت ہے. نہیں حاصل کریں گے تو آپ کو کچھ ملے گی نہیں. دیکھیں ویسے ریاکاری اسلام میں حرام ہے کہ آپ کوئی چیز شو آف کریں، لیکن اگلے جہان جب آپ کو اعمال نامے ملیں گے نا دائیں ہاتھ میں، تو پھر آپ کی یہ وہ ریاکاری میں نہیں آئے گا. پھر لوگ دکھائیں گے ایسے کر کر کے کہ میں دیکھو میں نے یہ چیزیں چھپائیں، اپنے نیک اعمال ڈیڈز چھپائے، میرے یہ اعمال تھے، یہ تھے، میں جنت میں آنے والا ہوں، میں جنت والا ہوں. تو وہ خوشی سے دکھائیں گے تو میں نے مطلب کنکر کر لیا. اور یہ چیز ہے دنیا میں جو دین ہے نا وہ صرف اسلام ہی ہے، اور آخرت میں آپ کا کس چیز پہ ڈیسیژن ہونا ہے وہ ایمان ہے. جتنا جس پہ ایمان ہوگا اور جتنا ایمان آپ کس طرح کریں گے، تبھی اللہ تعالیٰ نے کتاب پہ اتنا زور دیا ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے نا اور زندگی اسلام کے مطابق گزاریں گے تو پھر آپ کا الٹیمیٹ پلیئر آپ کا جو ہے نا وہ جنہ ملے گی. یعنی کہ آپ نے زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور ہم نے واپس جانا ہے. تو آخرت میں کچھ جمع کریں گے تو پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ کے آگے وہ کریں گے. مطلب یہاں دنیا میں تو ہم نے بہت اکٹھا کر لیا، تو آخرت میں کیا معاملہ ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم پہ در پہ نصیحت اس لیے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اتنا ہم نے دیا، اتنی بادشاہت دی، اتنا کچھ دیا، اور پھر ہم نے ایسے اس کو منٹوں میں ٹاپل کر دیا. جب اللہ تعالیٰ ختم کرنے میں آتا ہے تو اللہ منٹوں پہ ختم کر دیتا ہے. جس کو موت آنی ہوتی ہے نا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں یار یہ اچھا بھلا بیٹھا تھا اس کو کیا ہو گیا. منٹوں میں وہ بندہ ختم ہو جاتا ہے. اور تاکہ نصیحت یہ پکڑے کہ کام دین کا کرتا ہے. اور قرآن کو آپ جب بھی قرآن کو پڑھیں گے نا جتنا بھی ہے اس میں یہ کہ آپ عدل سے زندگی گزاریں، انصاف سے گزاریں، ہر چیز کو بیلنس طریقے کر کے گزاریں. اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل دنیا ختم کر دیں، دنیا کو بھی اس طرح لے کے چلیں کہ آپ کی دنیا بھی اچھی گزر جائے، لیکن اس طرح لے کے نہ چلیں کہ آخرت میں آپ نے کوئی سلسلہ ہی نہیں کیا. تو بیسیکلی یہ اس آج کا لیسن ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پھر آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.